اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین حضرات السلام علیکم۔ سامعین حضرات، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مختار عام کے بارے میں۔ مختار نامہ کیا ہوتا ہے، مختار نام سے کیا مراد ہے، اس کو پاور آف اٹارنی کہتے ہیں اس کو، یہ اس میں کیا کتنی اس کی اقسام ہے، اور اس کو منسوخ کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ کن کن کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاور آف اٹارنی کی طاقت کیا ہوتی ہے، پاور آف اٹارنی کیا ہوتا ہے۔ پاور آف اٹارنی سے مراد ایک فرد دوسرے کسی فرد کو فیصلے کرنے یا اس کی جانب سے کام کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ پاور آف اٹارنی کی مختلف اقسام ہیں جو آپ کو میں ابھی آگے ریسنٹلی ڈسکس کروں گا، اور اس سے ایک خاص قسم کے مقصد کو تفویض کیا جا سکتا ہے یا فرد کو دیا گیا پاور آف اٹارنی کنٹرول کرنے والے قوانین دائرہ اختیار کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس تصور کو دریافت کرنے کے لیے آپ کو پاور آف اٹارنی کی میں بتاتا ہوں کہ پاور آف اٹارنی سے مراد یہ ہے کہ قانونی یا مالی معاملات میں کسی دوسرے شخص یا کسی ادارے کی جانب سے کام کرنے کے لیے کسی شخص یا ادارے کو دیا جانے والا اختیار۔ ایک قانونی دستاویزات جو کہ ایک شخص یا کسی ہستی کو یا کسی دوسرے شخص یا کسی ادارے کی جانب سے قانونی، مالی یا ذاتی معاملات پر کام کرنے کے لیے دیے جانے والے اختیارات کو پاور آف اٹارنی کہتے ہیں۔ اس کو 1740 سے 1750 میں انگلش قوانین کے مطابق جو عام قوانین تھے اس میں پاور آف اٹارنی کی کیا اہمیت ہے۔ پاور آف اٹارنی ایک قانونی دستاویزات ہے جس میں ایک شخص جسے پرنسپل یا گرانٹر کہا جاتا ہے، دوسرے شخص کو جسے اٹارنی یا انفیکٹ یا ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ پرنسپل یا کارروائی کرنے کا قانونی اختیارات حاصل کرنے کے لیے کچھ دائرہ اختیار ہوتے ہیں جو اس نے مخصوص پاور آف اٹارنی میں دیے ہوتے ہیں، جن کو عام حالات میں جو ایجنٹ ہوتا ہے جو اس کو وہ فلفل کرتا ہے۔ جب کوئی شخص ذہنی طور پر معذور ہو جاتا ہے تو تب بھی یہ اعلیٰ کسی بھی صورت میں مددگار ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص اپنے بیاہ پر کسی کو اختیار دیتا ہے، مختار عام سے مراد ہے اختیار دینا۔ تو کچھ شخص جو ہوتے ہیں وہ اپنے پرنسپل کو اپنی جانب سے پرنسپل کو اختیار دیا جاتا ہے کہ حقیقت میں اٹارنی کہا جاتا ہے کہ اٹارنی در حقیقت قانونی لحاظ سے اٹارنی نہیں ہوتا، لیکن پرنسپل کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ جب ایک اٹارنی در حقیقت مقرر کیا جاتا ہے تو اس کا پرنسپل کے ساتھ اس کی طرف سے اپنے معاملات میں مکمل ایمانداری کے ساتھ کا فرض کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا کام کرنا اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اب اس کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے کہ کچھ معاملات میں اٹارنی کی در حقیقت ان کی خدمات کے لیے ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ معاہدہ ایک علیحدہ معاہدے کی صورت میں کیا جانا چاہیے اور اسے نجی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر پرنسپل رضامندی کے مطابق ادائیگی فراہم کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو معاہدہ عدالت کے ذریعے بھی نافذ العمل کیا جا سکتا ہے۔ سامعین حضرات، اگر کوئی شخص معذور ہو جاتا ہے یا وہ پاسبل نہیں ہوتا اس کا وہاں پر کوئی کسی کاروبار میں اپنی شراکت ہو رکھتا ہے، جیسے سائلنٹ پارٹنر ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے طور پر کسی شخص کو ہائر کرنا چاہتا ہے تو اس کو قانونی طور پر جو وہ دیتا ہے اختیارات، اسے دینے کے لیے لیگلی طور پر اسے پاور آف اٹارنی دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کی جگہ پر سائن، سگنیچر، جتنے پاور آف اٹارنی کی شرائط کنڈیشن ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ اختیارات جو وہ مین بندے کا ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو مکمل کرتا ہے۔ اب ہم جیسے پرنسپل کی جانب سے فیصلے کرنے کی بات آتی ہے تو ایک جنرل پاور آف اٹارنی ایجنٹ کو وسیع اختیارات فراہم کرتا ہے۔ اس طاقت میں کاروباری لین دین کا سنبھالنا، مالیاتی نظام، قانونی دعووں کا تصفیہ، لوگوں کا تنظیمی طور پر تحفظات دینا، پرنسپل کے لیے لائف انشورنس خریدنا اور پیدا کیے جانے میں دیگر مسائل کو فیس کرنا، یہ اسے مالیاتی پاور آف اٹارنی بھی کہا جاتا ہے۔ جنرل پاور آف اٹارنی کے ذریعے عطا کردہ اختیارات میں شامل ہیں بینک کے ساتھ لین دین میں نپٹانا، حفاظتی ڈپازٹ کا انتظام کرنا اور ان میں داخل ہونا، معاہدوں میں داخل ہونا، حقیقی جائیداد کی خریداری اور انتظامات، ذاتی جائیداد کی خریداری و انتظامات، لائف انشورنس پالیسیاں، قانونی دعویٰ جات طے کرنا، ایجنٹ کے سرکاری فوائد سے متعلق مسائل سے نپٹنا، ٹیکس ریٹرن فائل کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جنرل پاور آف اٹارنی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسری قسم بتاتے ہیں پاور آف اٹارنی کی، اسپیشل پاور آف اٹارنی۔ اسپیشل پاور آف اٹارنی میں وسیع تر جنرل پاور آف اٹارنی میں سے دیے گئے وسیع اختیارات کے برعکس خصوصی پاور آف اٹارنی میں اسپیشل مخصوص اور محدود اختیارات دیے جاتے ہیں، نامزد اٹارنی کو دیے جاتے ہیں۔ اٹارنی کی خصوصی طاقت کا استعمال اکثر ایجنٹ کے ایک ہی لین دین کی دیکھ بھال کرنے یا بہت سے محدود مدت کے دوران عمل کرنے کی اجازت دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اٹارنی کے خصوصی اختیارات اس طرح کے لین دین
میں استعمال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اصلی طور پر جائیداد خریدنا یا بیچنا، حقیقی جائیداد کا انتظام، لین دین میں مشاغل ہونا، یا پھر کسی جگہ پر آپ کو پبلک پراسیکیوٹر کے طور پر سیکیورٹر، امریکی سیکیورٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں آپ وہ جو اسپیشل اس کو اختیار دیتے ہیں، قرض جمع کرانے میں اسپیشل اختیارات دیے جاتے ہیں، رقم ادھار لینے میں اسپیشل اختیارات ضروری ہیں، اسپیشل پاور اٹھارنی، اور کاروباری مفادات کا انتظامات کرنے، مالی فیصلے کرنے اور اسٹیٹ پلاننگ کے فیصلے کرنے میں بھی اسپیشل پاور اٹھارنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کی جو قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ پائیدار پاور آف اٹارنی، جسے کہتے ہیں باقاعدہ طور پر ایک باقاعدہ طور پر پاور آف اٹارنی، جب آپ اس کو ختم تبھی کر سکتے ہیں جب وہ ریووک ہوتی ہے، اگر یا ایک دفعہ جب وہ فرائض پورے ہو جاتے ہیں، عام طور پر ختم ہو جاتے ہیں، تب پرنسپل نائل ہو جاتا ہے، جب تک کہ کچھ زبان میں جب استقامت کی شک ہو جاتی ہے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے شامل کیا جاتا ہے کہ وہ جو مؤثر پاور آف اٹارنی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب آپ اس کے مکمل کام کو فلفل کر دیتے ہیں، یا جس نے آپ کو اختیارات دیا ہے اس کی ڈیتھ ہونے کی صورت میں بھی پاور آف اٹارنی آٹومیٹکلی طور پر منسوخ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو نیکسٹ بتاتا ہوں کہ اسپرنگ پاور آف اٹارنی، اگرچہ ایک پائیدار پاور اٹارنی پرنسپل کے نائل ہونے کی صورت میں ایجنٹ کے اختیارات کو جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہے جب تک کہ پرنسپل کے نائل ہونے تک یا اس وقت تک کہ پرنسپل کی باہر نہیں آتی۔ اسپرنگ پاور اٹارنی بنانا کسی فرد کو ایسی چیز کی پیش آنے کے امکان کے لیے منصوبہ بندی کی اجازت دیتا ہے، جیسے کہ کسی ایک شخص کو اختیار دیتا ہے جہاں پر وہ اعتماد کرتا ہے یا وہ اپنے معاملات کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کو اس کی بہن اختیارات دیتی ہے کہ جب تک کہ وہ اس معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے پوزیشن میں نہ ہو یا وہ ابھی اس لیول پہ تک نہ پہنچی ہو یا قاصر ہو اس کام کو کرنے میں، تو وہ اپنے بھائی کو پاور آف اٹارنی دیتی ہے، تو وہ اسپرنگ پاور آف اٹارنی کہلاتا ہے جب تک کہ وہ اپنے معاملات کو سنبھالنے کے لیے قاصر ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ اگر کسی شخص کی کسی کار حادثے میں چوٹ آ گئی ہے تو اس کے سر میں شدید چوٹ آئی ہے، جس سے وہ فیصلے بعد کرنے کا یا وہ پاور آف اٹارنی نافذ ہو جائے گا اسپرنگ، جب تک کہ وہ اس کام کو کرنے کے لیے قاصر ہے، اس وقت تک جب تک کہ اس کا وہ مکمل علاج ہونے کے بعد وہ اس کام کو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ میڈیکل پاور آف اٹارنی، میڈیکل پاور آف اٹارنی ایک دستاویز ہے جس میں ایک فرد اپنی خواہشات کا خاکہ پیش کرتا ہے، اگر وہ زیادہ بیمار ہو جائے تو وہ اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، یا اپنی خواہشات کو ظاہر کرتا ہے، جسے عام طور پر صحت کی دیکھ بھال کے لیے پائیدار پاور آف اٹارنی کہا جاتا ہے۔ پاور آف اٹارنی بھی کسی کو بطور اٹارنی در حقیقت پرنسپل کی طرح دیکھ بھال سے متعلق اہم فیصلہ کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ اس میں عام طور پر ادویات دینے روکنے کے فیصلے، طبی علاج یا تشخیصی طریقہ کار شامل ہے۔ میڈیکل پاور آف اٹارنی میں موجود ایجنٹ پرنسپل کی خواہشات پر عمل کرنے کا پابند ہے، جیسا کہ دستاویزات میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں جہاں تک ممکن ہو اسے علاج کے منصوبہ بندی کی بھی پیروی کرے گا۔ ایسی مشکل صورتحال کو آسان بنانے کے لیے پرنسپل ایک زندہ وصیت یا صحت کی دیکھ بھال کی ہدایت بھی تشکیل دے سکتا ہے، جو صحت کی دیکھ بھال کرنے کے لیے زندگی کے اختتام کو دیکھ بھال کے حوالے سے ہدایات فراہم کرتا ہے۔ زندہ وصیت کی کاپیاں پرنسپل کے ڈاکٹروں اور دیگر صحت کے دیکھ بھال کرنے والوں کو دی جاتی ہیں، اور ایک کو خاندان کے ذریعے ہنگامی طبی عملے کو فراہم کیا جانا ضروری ہے، اور اگر ہنگامی صورتحال میں بھی گھر بلایا جا سکتا ہے۔ ان صورتحال میں اگر آپ کسی شخص کو ہائر کرتے ہیں تو وہ میڈیکل پاور آف اٹارنی کہلاتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتاتا چاہوں کہ ریوو کو کیسے ہوتا ہے، کہ اس پاور آف اٹارنی کو منسوخ کیسے کیا جاتا ہے۔ پاور آف اٹارنی کو ختم کرنے کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے یہ طریقہ کار پورا کیا جا سکتا ہے۔ پاور آف اٹارنی دستاویزات زیادہ تر مقدمات میں عدالتوں میں دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ایسی دستاویزات عدالت میں داخل نہ کی گئی ہوں تو پرنسپل کے مرنے پر اسے آلریڈی ختم ہو سکتا ہے۔ اگر یہ عدالت کے ساتھ رجسٹرڈ تھا تو منسوخی دستاویزات داخل کر کے پاور آف اٹارنی کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاور اٹارنی کی پرنسپل کی عارضی نااہلی سے فعال ہونے والے اٹارنی پاور آف اٹارنی غیر فعال ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے جب پرنسپل دوبارہ اپنے معاملات خود سنبھالنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ متبادل طور پر پاور آف اٹارنی دستاویزات کے اندر ایک ایسی شک شامل کرنا ممکن ہے جو خاص طور پر یہ بتاتی ہے کہ دستاویزات کو کیسے منسوخ کیا جاتا ہے۔ واقعے میں
पावर ऑफ अटॉर्नी हकीकत मर जाता है और प्रिंसिपल ने जानशीन एजेंट का नाम ले लिया तो पावर ऑफ अटॉर्नी ऑटोमेटिकली ख़त्म समझा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जान नाम था या असलम नाम का था, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी एक ताकत है जिसका नाम एडवर्ड्स उसको दे दिया या किसी असलम नामी ने अकरम को दे दिया, तो इसके अटॉर्नी के तौर पर दिया जाता है। जबकि असलम के नायल हो जाता है जब अकरम को फारिज का दौरा पड़ता है, जिससे वो अपने मामूली मामलात निपटाने के लिए कासिर होता है। उस वक़्त जो है वो असलम एजेंट के तौर पे काम करना शुरू कर देता है। 4 साल बाद अकरम जो था वो डेथ होगी उसकी, और असलम जो था उसने दस्तावेज़ात दर हकीकत कोई जानशीन अटॉर्नी मुकर्रर ना हुआ था, क्योंकि अब असलम अकरम का रद्दबदल को मुतबादल या तरमीम करने से कासिर है, क्योंकि वो दुनिया से चला जा चुका है। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी को रिवोक समझा जाएगा, ख़त्म समझा जाएगा, मनसूख शुदा। हकीकत में पावर ऑफ अटॉर्नी तभी तो यह है जब कोई शख्स फ़र्द किसी शख्स को अपना वकील के तौर पर काम करने के लिए मुंतखब करता है, तो ये ज़रूरी है कि किसी ऐसे शख्स को मुकर्रर किया जाए जो कि किसी शक को शुबा से बालातर हो, जिस पे वो मुकम्मल तौर पर ब्रीफ रखता हो और वो ये समझता हो कि ये उसकी तमाम मामलात जिस वजह से उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है उसको टैकल सही तरीके से कर सकेगा, तो तभी इसको दिया जा सकता है, पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है। कतई नज़र इसके कि इसका तकर्रर किया गया शख्स एजेंट को हर वक्त प्रिंसिपल के बेहतरीन मफादात को मद्देनज़र रखने और अटॉर्नी के तौर पर इसे दिए गए इख्तियारात का गलत ना इस्तेमाल करने का भरोसा भी करना चाहिए। और एक वकील को दरहकीकत सवालात या मसाइल पैदा होने की सूरत में प्रिंसिपल की जानिब से किए गए तमाम लेन देन का मुताद रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे एजेंट को जान बवजह के बद इंतज़ामी का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसलिए मुताद रिकॉर्ड की ज़रूरत है। इस तरह के रवैयों को रोकने में मदद करती है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी देखा जाए तो एक मौसर और मजबूत, अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसके ज़रिए वो जो इख्तियारात दिए जाते हैं उन इख्तियारात को सही इस्तेमाल करते हुए उनको उस जिसकी तरफ से वो हायर किया गया होता है वो उसके प्रिंसिपल के तमाम जो राइट्स होते हैं उनको टैकल करता है, जितने इख्तियारात उस अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी में दिए गए होते हैं। नाज़रीन इकराम, पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है उसमें ये बात भी बिलखसूस आपको रखना चाहिए कि एक शख्स की ज़ाती ज़रूरियात और दीगर लीगल मैटर्स को साथ साथ कानून को भी आपने मद्देनज़र रखना है कि रियासत के जो कवानीन होते हैं उनको भी पाबंद करना ज़रूरी है। लिहाजा आप पावर ऑफ अटॉर्नी जो होंगे वो उसमें कोई ऐसी शिक या ऐसी शराइत ना रखी जाएंगी जो कानून के अगेंस्ट हो, ना ही उसमें कोई ऐसा दायरा इख्तियार दिया जाएगा जो अगेंस्ट बाय लॉ और स्टेट के लॉ के अगेंस्ट होगा। और किसी ऐसे दायरा इख्तियार के लिए मखसूस पावर ऑफ अटॉर्नी फार्म हासिल किया जा सकता है। अब इसके लेने का क्या तरीक़ाकार है? इसके लेने के लिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी फार्म लेना पड़ेगा। एक पावर ऑफ अटॉर्नी फार्म को मुकम्मल तौर पर पुर किया जाना चाहिए, जिसमें प्रिंसिपल को हर मुमकिन हद तक मखसूस हो जाना चाहिए कि वो अपने मामलात को कैसे चलाना चाहेंगे, और एक अटॉर्नी को हकीकत में नामजद करना चाहिए ताकि ये एक अच्छा ख्याल है एक जानशीन अटॉर्नी का नाम दर हकीकत इसमें पेश किया जाए, ताकि एक पहला एजेंट अगर नाकाम हो जाता है तो उस सूरत में उस पावर ऑफ अटॉर्नी जारी रहे, उसमें सेकंड एजेंट जो होगा वो उसको नोटरी पब्लिक की मौजूदगी में पावर ऑफ अटॉर्नी फार्म पर प्रिंसिपल के दस्तखत और तारीख होनी चाहिए। कुछ रियासतें नोटरी पब्लिक की ज़रूरत के बगैर भी 2 गवाहों के दस्तखत को पावर ऑफ अटॉर्नी को तस्लीम करती हैं। और अगर इस बारे में कोई शक है कि आया पावर ऑफ अटॉर्नी की सदाकत या प्रिंसिपल की ज़हनी हालत पर सवाल उठाया जाएगा तो अदालत को फाइल करने के लिए कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं। उनमें गवाहों के दस्तखत समेत पावर ऑफ अटॉर्नी को पढ़ने और दस्तखत करने की वीडियो टेप करना शामिल है। वीडियो रिकॉर्डिंग को असल दस्तावेज़ात के साथ महफूज जगह पर रखा जाना चाहिए। मज़ीद बरा प्रिंसिपल के डॉक्टर की तरफ से एक ख़त जिसकी तारीख दस्तावेज़ात पर दस्तखत के चंद दिनों के अंदर दर्ज की गई है, इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि प्रिंसिपल इस दस्तावेज़ात को बनाने के लिए अहल था। नाज़रीन कराम, इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी ये होता है कि अगर कोई शख्स उसमें नाकामी हो जाती है तो वो क्या करेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई शाजिया नामी या कोई फर्जी नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो खातून थी, उसको दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ जिसमें उसका दिमाग ज़रूरी ऑक्सीजन से महरूम हो गया, उसने इसे जागते हुए कोमा में छोड़ दिया।
وہ کسی طور پر بھی اپنی دیکھ بھال کرنے سے قاصر تھی۔ در حقیقت میں اس نے اپنے پیٹ میں ڈالی گئی فیڈنگ ٹیوب کے ذریعے غذائیت اور پانی حاصل کیا۔ 10 سال اس طرح زندہ رہنے کے بعد اس کا جو شوہر تھا وہ بھی عدالت میں ایک حکم کی درخواست کی، جس میں کہا گیا کہ اس کی فیڈنگ ٹیوب جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے تاکہ اس کا قدرتی طور پر انتقال ہو جائے۔ اب اس کی خاندانی دوستوں نے گواہی دی کہ وہ جو خاتون تھی جن کو ہارٹ کا مسئلہ بنا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ کبھی بھی مشینوں کے ذریعے زندہ رہنا نہ چاہتی ہے۔ تاہم اس کے والدین نے اس سے اتفاق نہ کیا اور عدالت کو اس کے جو شوہر کی اپلیکیشن تھی اس کو مسترد کرنا پڑا، اور بلکہ مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سرپرست کے عہدے پر بھی ہٹانے سے راضی کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس دلیل کو آزمایا گیا کہ اگر وہ اس کی جو فیڈنگ ٹیوب تھی جس کے ذریعے وہ خوراک لے رہی ہے اس کو ہٹایا یا تبدیل کیا گیا تو اس کی ڈیتھ واقع ہو جائے گی۔ تو چونکہ اس کے والدین کی یہ خواہش تھی کہ اس کے ہٹانے کے بعد اس کی موت ہو جائے گی، تو اس کے بعد آخر کار ایسا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ اس کے جو والدین تھے ان کی خواہش کے خلاف اس کو شوہر کی درخواست پر اس کو ہٹا دیا گیا۔ اس کے فوری بعد اس خاتون کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کی پاور آف اٹارنی دستاویزات جو نہیں تھی، اس نے زندہ وصیت نہیں چھوڑی تھی، خاص طور پر یہ بتاتے ہوئے کہ اس کی خواہشات کی زندگی کے آخری لمحات جو ہے آخر تک دیکھ بھال کرنے کے لیے وہ خود بھی اس میں موجود ہے، اور اس نے کسی کو مقرر جانشین نہ کیا گیا تھا۔ اس صورت میں جو ہے حالانکہ اس کی ممکنہ وجوہات کی بنا بہت زیادہ کیا سرائیں بھی کی جاتی رہیں، لیکن حقیقت میں اگر وہ کسی کو اپنی طرف سے اٹارنی در حقیقت کام کرنے کے لیے مقرر کرتی تو 13 سال کے قانون اور سیاسی کشمکش سے بچا جا سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ اگر وہ کسی کو منتخب نہ کر گئی، اس وجہ سے اس کے شوہر کی لٹیگیشن علیحدہ رہی، اس کے باپ کی لٹیگیشن علیحدہ رہی، تو اس کے والدین کی لٹیگیشن ہے، اس کے شوہر کی لٹیگیشن ہے، اسے بچا جا سکتا تھا اگر وہ کسی کو اپنی حیات میں پاور آف اٹارنی مقرر کر جاتی۔ تو اس طرح کے مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں انسان کی زندگی میں، تو اس لیے پاور آف اٹارنی بوقت ضرورت آپ بنایا جا سکتا ہے، اور ایک قوانین کے تحت اور اس کی تمام شرائط اور کنڈیشن کو طے کرتے وقت ان قانون کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب پاور اٹارنی کے مختصر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی شارٹ بتاتا چاہوں، جہاں تک یہ تفصیل ہوئی ہے کہ اس کی کچھ قانونی شرائط اور مسائل بھی ہیں۔ اس میں ایک ایجنٹ ہوتا ہے، وہ شخص جو کسی اور کی طرف سے کام کرنے کا مجاز ہوتا ہے، جیسا کہ ملازم، بروکر یا سیلر کا نمائندہ ہوتا ہے۔ معاہدہ ہوتا ہے، اس میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے دو یا دو فریقین کے درمیان ایک معاہدہ جس میں قیمتی فائدے کے بدلے کچھ کرنے کے یا فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی قانونی ادارے کو یا کسی شخص کو ہائر کرتا ہے، اس کو پاور آف اٹارنی دیتا ہے، اس میں اختیارات دیتا ہے، اس اختیارات کو استعمال کرتا ہے، اور وہ اختیارات یقینی طور پر اس پاور آف اٹارنی کے اگینسٹ نہ جاتے ہوں، یا وہ جس شخص نے اس کو اختیار دیا ہے اس کے رائٹس کے اگینسٹ نہ جاتے ہوں، تو یقینی طور پر وہ پاور آف اٹارنی ایک مستند اور ایک مضبوط قسم کا ڈاکومنٹ ثابت ہوتا ہے، اور جس سے وہ اپنا تمام اختیارات کو یوز کرتے ہوئے اس کو مکمل کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے کوشش کی اس پاور آف اٹارنی کو آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کی، جس میں مختصر انداز میں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی، تو ہماری یہ کوشش تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ہمیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے، اور ہمارا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیوز کے ریلیٹڈ کسی قسم کا کوئی میسج ہو، کوئی بھام ہو، یا آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ مجھے واٹس اپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس اپ نمبر ہے 03017596 اس کے علاوہ ہماری وائس آف لائف کی ٹیم آپ کے لیے مکمل حل کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ اور لاسٹ میں آپ کے لیے وہی سجیشن ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی لیگل میٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے کونسل سے رابطہ کیجیے، کیونکہ ایک وکیل ہی ایسا شخص ہے جو آپ سے فیس تو لے لے گا لیکن قدرے آپ کو ان مسائلوں سے چھٹکارا دلانے میں اپنا کردار اہم ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو، آپ کی فیملی ممبران کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو لوگ پاکستان میں رہنے والے ہیں اور سیلاب زدگان والے بالخصوص، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنے رحمت کا سایہ قائم رکھے، اور ان کے تمام مصیبتوں کی اس گھڑی میں ہم ان سیلاب زدگان کے لیے دعا گو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کے اوپر امن و امان قائم کرے، اور آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔